ہزاروں سال پہلے انجام پور نامی ایک خوبصورت گاؤں تھا جو پھول پودوں کی بہتات اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ گاؤں کے لوگ امن پسند تھے اور مل جل کر رہتے تھے۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک اجنبی عورت آئی جس کے بعد گاؤں کا سارا حسن مان پڑ گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگے۔ خواتین اور بچے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ مرد حضرات ہی کام کاج کے لیے باہر جاتے اور شام ہونے سے پہلے ہی لوٹ آتے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ گاؤں جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھا اسے اب آسیبی گاؤں کے طور پر جانا جانے لگا۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ اس گاؤں کا نام لیتے گھبراتے اور کبھی اس طرف آنے کی ہمت نہ کرتے۔ جب بھی کوئی اجنبی اس گاؤں میں آتا وہ زندہ واپس نہ جانے پاتا۔ اس کی لاش کٹی پھٹی حالت میں برگد کے پرانے پیڑ کے پاس ملتی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ایسے ہی ایک شام علی کمال کو اپنی بوڑھی ماں کی دوا لانے کے لیے ساتھ والے گاؤں جانا پڑا۔ اس کی ماں نے بہت سمجھایا کہ اس وقت مت جاؤ، مگر ماں کی بگڑتی طبیعت نے اسے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ساتھ والے گاؤں جانے پر آمادہ کر لیا، اور وہ ہاتھ میں بانس کا مضبوط ڈنڈا لیے دوسرے گاؤں کی طرف چل دیا۔ اسے چلتے ہوئے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اس نے ایک عورت کو تیزی سے درختوں کی طرف جاتے دیکھا۔ کہیں کوئی مصیبت میں تو نہیں؟ علی کمال نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اس عورت کی طرف بڑھ گیا۔ درخت کا موڑ مڑتے ہی اس کی نظر جس چیز پر پڑی اس نے علی کمال کو پتھر کا کر دیا۔ سامنے ہی اس کے بہترین دوست کا 9 سالہ بیٹا احمد بری طرح رسیوں میں جکڑا پڑا تھا، اور وہی عورت ہاتھ میں بڑا سا خنجر لیے اسے پتھر سے رگڑ رہی تھی۔ حسینہ کہاں جا رہی ہو بچوا؟ حسینہ کی ماں نے اسے دروازے کی طرف جاتے دیکھا تو اونچی آواز میں بولی۔ کہیں نہیں اماں، میں تو بس دور سے دیکھ رہی تھی، گاؤں کتنا حسین ہے نا۔ حسینہ نے حسرت سے دروازے سے باہر نظر آتے لہلہاتے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تجھے پتہ ہے نا اگر اس ڈائن نے دیکھ لیا تو تیرا بھی دل نکال لے گی، تو کیوں نہیں سمجھتی میری بچی؟ حسینہ کی امی نے برسوں سے کہا جانے والا جملہ پھر سے دہرایا۔ مگر مجھے گاؤں پسند ہے، میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ حسینہ نے اپنے دل کی بات بتائی۔ چل اب زیادہ باتیں نہ بنا، تیرا باوا آنے والا ہوگا۔ حسینہ کی اماں نے اسے اندر جانے کو کہا اور دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بڑی بیٹی کی طرح اب چھوٹی بیٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ سب کہتے ہیں برگد پرانے درخت پر کسی ڈائن کا سایہ ہے، لیکن آج تک کسی نے اس ڈائن کو دیکھا کیوں نہیں؟ بس سارے چاہتے ہیں میں گھر میں بند رہوں۔ حسینہ بڑبڑاتی منہ بسوتی اندر کی طرف بڑھتی گئی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت حسینہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی ماں انجم اس وقت کھانا کھا کر سو رہی تھی۔ حسینہ نے موقع غنیمت جانا اور گاؤں دیکھنے کے ارادے باندھتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ جوں ہی اس نے دہلیز کے باہر قدم رکھا، اچانک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف وحشتناک اندھیرا چھا گیا۔ تیز ہواؤں سے درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ وہ اپنا تعویذ پہننا بھی بھول گئی تھی۔ حسینہ کے گھر سے نکلنے پر پابندی دراصل گاؤں کے ایک چودھری صاحب نے لگائی تھی۔ جب حسینہ پیدا ہوئی تب اس کی بہن نبیلہ 18 سال کی تھی۔ اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہی ذکر جب اس ڈائن امالکا نے سنا تو اسے لگا اس کی برسوں کی ریاضت پوری ہو گئی۔ ایک ایسی ہی حسین لڑکی اسے بھی چاہیے تھی جس کی قربانی کرنے سے شیطان اس سے خوش ہو کر اسے دنیا کی طاقت ترین ڈائن بنا دیتا اور اس کا حسن کبھی ختم نہ ہوتا۔